گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ دیا ہے اور کہا کہ اس پر عذاب دوں گا۔ یعنی گناہان کبیرہ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ اگر انسان وہ گناہ کرے اور پھر بغیر توبہ کے مر جائے تو یقیناً اس کو وہ سزا ملے گی۔ تو گناہان کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کے لطف و کرم سے مایوسی۔ آپ کے یا ہمارے انفرادی حالات ہوں، زندگی کی مشکلات ہوں، مصائب ہوں، بیماری ہو یا اور اس طرح کی پریشانیاں ہوں، تو اس میں ایک چیز جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت دلاتی ہے اور اس کو زندہ رکھتی ہے، وہ یہی امید ہے۔ امید بھی کس سے؟ اس ذات سے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس ذات سے امید ہے جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی اس کے ارادوں میں مانع نہیں ہو سکتا۔ تو وہ ہر چیز خداوند متعال کر سکتا ہے، تو اس سے انسان جب امید لگاتا ہے تو اس میں حوصلہ ہوتا ہے۔ حالات کیسے بھی ہو کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یعنی شرعی لحاظ سے یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی۔ اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ان حالات میں جو خوف کی ایک کیفیت طاری ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے خائف نہ ہو، اور دوسری بات اس میں اہم یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ کافر لوگ ہی خدا کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے اندر، چونکہ اگر انسان مایوس ہو جاتا ہے نا، اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں کرتا، ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ مایوس، کچھ ہونا تو ہے نہیں، اسی طرح سے رہنا ہے، وہ کچھ نہیں کرتا۔ نمبر دو، وہ کچھ تبدیل کرنے کے لیے بھی کوئی اقدام نہیں کرتا۔ مایوس جو ہے کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلنا، لہذا میں یہ کام اگر کروں بھی صحیح تو اس سے کیا نتیجہ نکلے، لہذا اس سے بہتر ہے میں آرام کر کے بیٹھا رہوں، ٹھیک ہے، اس ظلم کو قبول کر لوں، اس حالت کو قبول کر لوں۔ اس حالت کو بدلنے کے لیے وہ کوئی حرکت نہیں کرتا، مایوس انسان کوئی حرکت نہیں کرتا۔ لہذا ان حالات میں خدا کی رحمت سے امید رکھیں، انشاءاللہ خداوند متعال اپنے بندوں پر مہربان ہے، رحیم ہے، اور وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے دعا ہے، دعا کے بارے میں کہ مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، الدعاء سلاح المومن، مومن کا ایک ہتھیار دعا ہے، یہ اس کا اسلحہ ہے، تو دعا کریں۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، تو اللہ کو بھی تمہاری پرواہ نہ ہوتی۔ اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو بھی تمہارے سے کوئی سروکار نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ دعائیں ہیں جو خدا کی رحمت کو جوش میں لے کے آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ دعائیں ہیں جو خدا کی رحمت کے نزول کا سبب بنتی ہیں۔ لہذا حالات یہ جو ہے ان میں دعا کریں، اور اس میں اپنے گناہوں سے بھی ہم توبہ کریں، خدایا جو ہمارے گناہ ان کو بھی معاف فرما، چونکہ بعض یہ حالات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو توبہ بھی ہو، استغفار بھی ہو، دعا بھی ہو، خدا کی رحمت سے امید بھی ہو، اور پھر ان حالات کو بدلنے کے لیے کوشش بھی کریں۔